ستائیسویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم کا ذکر فرمایا ہے۔ سورہ نجم کہتے ہیں ستارے کو، تارے کو، اسٹارز جو آسمان پہ ہوتے ہیں انہیں نجم کہا جاتا ہے، اور نجم کی جمع ہے نجوم۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ستارہ کہہ کر مخاطب فرمایا ہے، اور ستارہ کہہ کر قسم ارشاد فرمائی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی محبت کا اظہار ہے، اظہار محبت ہے۔ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کو خوبصورت ناموں سے پکارتا ہے، اس کے خوبصورت سے نام رکھتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے کبھی یاسین کہا ہے، کبھی طٰہٰ کہا ہے، کبھی نجم کہا ہے، کبھی رسول اللہ کہا ہے۔ مختلف القابات سے، ناموں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو قرآن پاک میں پکارا ہے۔ ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ۔ وَالنَّجْمِ، اور ستارے کی قسم، روشن ستارے کی قسم، جب وہ معراج سے واپس آئے، یعنی حضور جب معراج کر کے واپس آئے اس وقت کی قسم رب ذوالجلال ارشاد فرما رہا ہے، اور اپنے محبوب کو ستارہ کہہ کر فرما رہا ہے روشن ستارے کی قسم، میرے محبوب کی روشن ستارے کی قسم جب وہ معراج سے واپس آئے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے جب واپس آئے تو اگلی صبح کفار نے کہا کہ کیا ہوا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا بیان فرمایا، معراج ہوئی، تو وہ کفار کہنے لگے ذرا یہ بتائیے آپ نے بیت المقدس مسجد اقصیٰ دیکھی؟ حضور نے فرمایا جی دیکھی۔ تو اب وہ عجیب سوالات کرنے لگے، کہنے لگے یہ بتائیے کہ مسجد اقصیٰ کے دروازے کتنے ہیں، مسجد اقصیٰ کی کھڑکیاں کتنی ہیں، سیڑھیاں کتنی ہیں، یہ کتنا ہے، اس طرح کے سوالات کرنے لگے۔ تو اللہ پاک نے اپنے محبوب کے لیے دو اقوال ذکر کیے ہیں علماء نے۔ پہلا تو یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ کو اتنا قریب کر دیا کہ حضور دیکھ دیکھ کر ہی سب کچھ بتا رہے تھے، اور دوسرا یہ ہے کہ جبریل امین نے سارے پردے ہٹا دیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسجد اقصیٰ کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں تھی۔ حضور دور سے دیکھتے تھے اور بتا دیا کرتے تھے کھڑکیاں اتنی ہیں، دروازے اتنے ہیں، سیڑھیاں اتنی ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ کفار آئے اور آ کر کہنے لگے کہ تمہارے نبی ایمان لے آئے تھے۔ اس وقت تک صدیق اکبر کہنے لگے تمہارے نبی جو ہیں جن پر تم ایمان رکھتے ہو وہ تو ایسی ایسی بات کہہ رہے ہیں کہ میں آسمانوں پر گیا، رب سے ملاقات ہوئی، وحی ہوئی، جنت دیکھی، دوزخ دیکھی، انبیاء سے ملا، انبیاء کی امامت ہوئی، مسجد اقصیٰ گیا، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک رات میں ہوا ہے، رات کے مختصر سے حصے میں ہوا ہے، کیا تم اس بات پر یقین رکھتے ہو؟ تو سیدنا صدیق اکبر کہنے لگے اگر اس سے بھی بڑی بات حضور کہہ دیں تو میں اس پر بھی ایمان لانے کو تیار ہوں، اس پر بھی ایمان لانے کو تیار۔ تبھی سیدنا صدیق اکبر کا لقب صدیق پڑا، سچا، سچائی۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، اس قدر پختہ ایمان، اور کہنے لگے کہ اگر اس سے بھی بڑی بات حضور فرما دے تو میں اس پر بھی ایمان لے آؤں گا، کیونکہ جب بن دیکھے حضور کے بتائے سے رب پر ایمان لائے پھر تو ان چیزوں کی حیثیت ہی نہیں ہے، ان چیزوں کی حیثیت ہی نہیں ہے، بلکہ سارا اسلام، سارا مذہب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے ساتھ ہی منسلک ہے۔ کسی نے نہیں دیکھا قرآن کو اترتے ہوئے، کسی نے نہیں دیکھا جبریل کو آتے جاتے، حضور نے فرمایا یہ کتاب قرآن ہے، سب نے کہہ دیا ہاں قرآن ہے۔ رب کو کسی نے نہیں دیکھا، کسی نے رب کو نہیں دیکھا، کوئی نہیں، دیکھ ہی نہیں سکتا دنیا کے اندر، کسی بشر میں طاقت ہی نہیں کہ اس کے نور، اس کی تجلیات کو دیکھ سکے، سہ سکے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب پر ایمان لے آؤ، وہ ایک ہے، سب ایمان لے آئے۔
تو ساری ادائیں، ساری باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے ساتھ منسلک ہیں۔ اسی لیے ہمارے بزرگان دین ایک بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جو پاکستان کا نعرہ لگتا ہے نا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، کہتے ہیں یہ آدھا ہے نعرہ، ہونا یوں چاہیے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کیونکہ پاکستان کا مطلب محمد الرسول اللہ کہے بغیر پورا ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ تو قادیانی بھی کہتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو دیگر مذاہب والے بھی کہتے ہیں۔ تو لا الہ الا اللہ سے مکمل اسلامی تشخص حاصل اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک محمد الرسول اللہ کو ساتھ نہ ملا دیا جائے، جب تک یہ ساتھ نہ ملا دیا جائے۔ فرمایا اور روشن ستارے کی قسم جب وہ اترے، ما ضل صاحبکم وما غوی وما ینطق عن الہوی، اور یہ محبوب اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے۔ رب ذوالجلال فرما رہا ہے میرا محبوب اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے، ان ہوا الا وحی یوحی، یہ تو وحی کہتے ہیں جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے، ان کی زبان سے وحی نکلتا ہے جو وحی ہوتی ہے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ ایک تو وحی یہ قرآن ہے، اور جو احادیث طیبہ آئی ہیں وہ بھی وحی ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ اپنی زبان سے جو بھی کہتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے۔ تو وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے وحی مطلوع اور ایک ہے وحی غیر مطلوع۔ وحی مطلوع کا مطلب ہوتا ہے وہ وحی جو نازل ہوئی اور جس کی تلاوت کی جاتی ہے، تلاوت سے بنا ہے مطلوع، میم تا لام واو مطلوع۔ تو یہ قرآن وحی مطلوع ہے، وہ وحی ہے جو اتری اور اس کی تلاوت ہم کرتے ہیں۔ اور احادیث طیبہ وحی غیر مطلوع ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جاری تو ہوئیں لیکن ان کی تلاوت اس طرح نہیں کی جاتی جس طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے۔ تو اس آیت کی روح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام وحی الہی ہے، کیونکہ وہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے۔ علمہ شدید القویٰ، انہیں علم شدید قوت والے نے پہنچایا ہے، اور وہ شدید قوت والے جبریل امین ہیں۔ رب ذوالجلال سے علم انہیں شدید قوت والے نے پہنچایا ہے، وہی انہیں شدید قوت والے نے پہنچائی ہے۔ ذو مرۃ، جو زبردست قوت والے ہیں، فاستویٰ، پھر اللہ نے اپنی شان کے لائق عرش پر استوا فرمایا ہے۔ استوا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ استوا کا مطلب اللہ تعالیٰ خود جانتا ہے کہ استوا کہتے کسے ہیں۔ یہاں پر کچھ لوگوں نے غلط ترجمہ کیا قرآن پاک کا اور کہنے لگے کہ استوا کا مطلب ہے بیٹھنا، اور اس کا مطلب یہ ہے اللہ آسمان پر بیٹھا۔ نعوذ باللہ من ذالک، وہ بیٹھنے سے پاک ہے، وہ کھڑے ہونے سے پاک ہے، وہ چلنے پھرنے سے ان عوارض انسانی سے پاک ہے، جو عوارضات ہمیں لاحق ہوتے ہیں ان سے پاک ہے۔ بلکہ بڑا آسان سا جملہ ہے، اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو رب ذوالجلال کی ذات میں جو بحث کرتے ہیں لوگ کہ وہ کھاتا کیا ہے، پیتا کیا ہے، اولاد کیوں نہیں ہوتی، وہ انسیت کس سے حاصل کرتا ہے جب وہ تھا نہیں تھا، اس طرح کے وسوسے انسان ذہن میں لاتا ہے۔ تو ہمارے بزرگوں نے ایک بات کہی ہے، یہ جتنی چیزیں ذہن میں آتی ہیں رب اس سے ماورا ہے، کیونکہ ذہن بہت قلیل ہے، چھوٹا سا ہے، جو ذہن میں سما جائے وہ رب نہیں ہو سکتا، جو ذہن میں سما جائے وہ رب نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ذہن میں جو بھی بات اس کے متعلق آ سکتی ہے وہ اس سے منزہ ہے، وہ اس سے پاک ہے۔ حضرت صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ نے بہار شریعت کے اندر عقائد کا باب لکھا ہے، اور اس میں آپ نے جنات کا بیان کیا ہے، جنات ایسے ہیں، انسان ایسے ہیں، جنت ایسی ہے، دوزخ ایسی ہے، فرشتے ایسے ہیں، حوریں ایسی ہیں، غلماں ایسے ہیں، فلاں فلاں، سب چیزوں کو بیان کیا۔ جب رویت باری تعالیٰ کی بات آئی نا، اللہ کو دیکھنے کی بات آئی اور اللہ پاک کے بارے میں بات آئی، تو آپ نے بڑا پیارا جملہ لکھا ہے، آپ نے فرمایا ہے ابھی تک دیکھا نہیں ہے، جنت میں جائیں گے اس کا دیدار کریں گے تو یہ بھی بتا دیں گے، یہ بھی بتا دیں گے وہ کیسا ہے۔ بلکہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے، علماء کرام نے، کہ جب جنت میں جائیں گے اہل جنت اور رب ذوالجلال کا دیدار کریں گے تو رب کے دیدار میں ایسے محو ہو جائیں گے کہ انہیں جنت کی نعمتوں کے آگے وہ سمجھ ہی نہیں آئیں گی، جنت کی نعمتیں اس دیدار کے آگے کچھ محسوس ہی نہیں ہوں گی کہ وہ بھی کوئی چیز تھی۔ اور پھر وہ ایک مرتبہ دیدار کرنے کے بعد اس دیدار کی لذت میں اتنا محو ہو جائیں گے کہ وہ پھر عرض کریں گے اللہ پھر سے اپنا دیدار کرا۔ اس دیدار کی لذت اور کیفیت ایسی ہوگی، اور وہ دیدار کیسا ہوگا؟ علماء نے لکھا وہ جہت سے پاک ہوگا، وہ رنگ اور نسل سے اور ان چیزوں سے پاک ہوگا۔ وہ کیسا دیدار ہوگا؟ وہ رب اپنی شان کے لائق کرائے گا۔
اور وہ دیدار دنیا میں کسی عمل کے بدلے میں نہیں ہوگا۔ جنتیں تو دنیا کے عمل کے بدلوں میں ملیں گی، کسی کو محل مل گیا، کسی کو بہت عالیشان درخت ملے، حوریں ملی، غلماں ملے، فروٹ ملے، میوے ملے، فاکہہ ملے، چیزیں ملتی رہیں گی دنیاوی اعمال کے بدلے میں۔ کسی نے وظائف پڑھے، قرآن پڑھا، حدیث میں آیا تھا یہ کرو گے تو یوں مل جائے گا، یوں ملتا رہے گا، لیکن دیدار الہی دنیا کے کسی عمل کے بدلے میں نہیں ہوگا، وہ خاص رحمت الہی کے ساتھ ملے گا۔ رب ذوالجلال اپنی رحمت کے ساتھ دیدار کرائے گا۔ فرمایا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، اور وہ عرش کے سب سے اونچے کنارے پر تھے۔ یہ آسمانی معراج کا ذکر فرما رہا ہے رب ذوالجلال۔ اب آسمان پر پہنچنے کے بعد اب کیا ہوا؟ جبریل امین پیچھے رہ گئے، اور اب رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جب پہنچ گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کیا ہوا؟ فرمایا ثم دنا، پھر وہ رب اپنے نبی سے قریب ہوا، فتدلی، پھر اور قریب ہوا۔ دنا کا مطلب ہوتا ہے قریب ہو جانا، اور تدلی کا مطلب ہوتا ہے اور زیادہ قریب ہو جانا کہ بیچ میں کوئی فاصلہ باقی ہی نہ بچے۔ یہ دنا سے ہی دنیا بنی ہے، یہ دنیا کا لفظ بھی دنا سے بنا ہے۔ دنا کا مطلب ہوتا ہے قریب ہونا، دنیا کا مطلب بھی ہے قریب ہونا۔ دنیا کو دنیا اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ دنیا آخرت سے بڑی قریب ہے، فنا کے بڑے قریب ہے۔ انسان دنیا دنیا کرتا رہتا ہے اور پھر بھی دنیا کماتا ہے، لیکن دنیا کے لفظ کا معنی ہی یہ ہے کہ آخرت کے بڑے قریب ہے۔ اگر دنیا کا لفظ ہی سمجھ میں آ جائے تو پھر انسان آخرت طلب کرنے کے پیچھے لگ جائے گا، دنیا کو چھوڑ دے گا۔ ثم دنا فتدلی، پھر وہ رب قریب ہوا، پھر اور قریب ہوا، اور کتنا قریب ہوا؟ فرمایا جا رہا ہے فکان قاب قوسین او ادنا، اتنا قریب ہو گیا جیسے دو کمانیں یا اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ دو کمانیں یا اس سے بھی زیادہ قریب۔ یہ کمان ہوتی ہے یوں سی شیپ میں۔ زمانے جاہلیت میں یہ ہوا کرتا تھا کہ جب دو قبیلے والے، دو قبیلے کے سردار آپس میں ایک دوسرے کے حلیف بنتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ معاہدہ کرتے تھے کہ تمہارا دشمن ہمارا دشمن، تمہارا دوست ہمارا دوست، تو اپنی کمانوں کو ایک ساتھ ملاتے تھے، اپنی کمانوں کو ایک ساتھ ملا دیا کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے کہ بس تمہاری دوستی ہماری دوستی، تمہاری دشمنی ہماری دشمنی۔ تو وہ جو دو کمانیں آپس میں ملتی تھیں، بالکل ایک دوسرے سے مل جاتی تھیں، چپک جایا کرتی تھیں، اس کو کہا کرتے تھے دنا فتدلی۔ یعنی کانا قاب قوسین و ادنا کا مطلب یہ ہوا کرتا تھا کہ دو قوسین کہتے ہیں کمان کو، قوس کہتے ہیں کمان کو، اور قوسین بریکٹ کو بھی کہتے ہیں اردو کے اندر، بریکٹ بھی کمان کی صورت میں ہوتا ہے۔ تو قرآن فرما رہا ہے جس طریقے سے قوسین مل گئے، قوسین مل جاتے ہیں، اس طریقے سے رب اپنے محبوب سے قریب ہوا۔ فرمایا او ادنا، یا اس سے بھی زیادہ قریب ہوا، یا اس سے بھی زیادہ۔ یہاں ایک بات ہے، یہاں ایک چیز ہے، ہمارے بزرگوں نے، علماء کرام نے ایک بات لکھی ہے۔ فرمایا وہ مقام تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اے اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، رب نے فرمایا تھا نہیں دیکھ سکتے، نہیں دیکھ سکتے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اصرار فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ طور پہ پہنچ جاؤ، پہاڑ پہ پہنچ جاؤ، تجلی کروں گا۔ اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ پہ کھڑا رہا فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر اپنی جگہ پہ وہ پہاڑ کھڑا رہا تو تم مجھے دیکھ لو گے۔ تجلی فرمائی سوئی کے ناکے کے برابر، پہاڑ نہیں جم سکا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نیچے تشریف لائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، سرمہ بن گیا، اس کا ختم ہو گیا پہاڑ۔ وہ تجلیات الہی کا اتنا ذرہ برداشت نہیں کر سکا۔ تو علماء فرماتے ہیں وہ اتنا بڑا پہاڑ تجلیات الہی کو برداشت نہیں کر سکا۔ دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام وہ بے ہوش ہو کر نیچے تشریف لے آئے، آپ کے ساتھ 70 حواری تھے، بعض نے کہا 40 آپ کے ساتھ حواری تھے، آپ کے ساتھی تھے۔ وہ اسی موقع پر انتقال کر گئے، ان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی، لیکن رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حبیب اتنے قریب کیسے ہو گئے؟ یہاں پر کچھ کیوں نہیں ہوا؟ یہاں تو بات بھی ہو رہی ہے، ملاقات بھی ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، یہاں پہ کیا تھا؟ تو ہمارے بزرگوں نے ایک بات لکھی ہے، کہا ہے دیکھو بات یہ ہے وہ رب نور ہے، اور یہ تھی خاک، یہ پہاڑ تھا خاک کا، وہ رب نور تھا، نور کو خاک برداشت نہیں کر سکی، لیکن حضور بھی نور ہیں، رب بھی نور ہے، نور نور سے ملتا ہے تو سرور پا جاتا ہے، نور نور سے ملتا ہے تو سرور، نور نور سے ملتا ہے تو اور بڑھ جاتا ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں،
لیکن یہ بات سمجھ میں آئے، اگر کوئی قرآن سمجھے اور پڑھے تو اس کو سمجھ میں آئے نا۔ یہاں نور اور بشر کے چکر میں ہی لوگ پورے ہیں، یہاں حضور کی شانیں کم کرنے میں پورے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر جب واپس آئے، اچھا وہاں پھر اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی اپنے حبیب کو، ارشاد فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اس نے وحی کی اپنے بندے کو جو چاہی وحی کی۔ وہ جو وحی ہے، جو وہاں وحی فرمائی اللہ تعالیٰ نے، وہ رب جانتا ہے، اس کا حبیب جانتا ہے کہ وہ کیا باتیں ہوئیں۔ وہ راز و نیاز کی باتیں تھیں، محبوب اور محب کی باتیں تھیں، وہ کیا باتیں تھیں وہ خود جانتا ہے۔ لیکن بعض علماء کرام نے لکھا کہ وہ جو باتیں وہاں ہوئیں، جو وحی رب ذوالجلال نے خاص وہاں فرمائی، ان وحی میں سے ایک بات تشہد بھی تھی۔ یہ جو التحیات ہم پڑھتے ہیں، یہ بھی ان وحیوں میں سے ایک وحی تھی۔ وہ یہ تھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پہنچے، تو جب مہمان میزبان کے یہاں جاتا ہے تو سلام کرتا ہے۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں سلام کیسے کیا جائے؟ وہ تو خود سلام ہے، اس کے تو ناموں میں سے ایک نام سلام ہے۔ یا سلامو یا سلامو یا سلامو پڑھ کر تو پوری دنیا سلامتی مانگتی ہے، اس کو کیسے سلامتی کی دعا دیں؟ سب اس سے سلامتیاں مانگتے ہیں۔ تو یہ بھی محبوب تھے، جانتے تھے سلام کرنے کا طریقہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سلامی پیش کی، عرض کی التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ تمام قولی عبادتیں، تمام بدنی عبادتیں، تمام مالی عبادتیں سب تیرے لیے ہیں، سب تیرے لیے، تمام قولی عبادتیں، بدنی عبادتیں، مالی عبادتیں سب تیرے لیے۔ اب یہ ہو گیا حضور کی طرف سے سلام۔ اب رب ذوالجلال جواب دیتا ہے، فرماتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ پر سلام ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں، اس کی برکتیں ہوں۔ اب سلام رب ذوالجلال کر رہا ہے، سلام کا جواب دے رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، سلام ہوا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ سلامتی والا سلام جو رب نے اپنے حبیب کو دیا ہے، یہ اپنے اوپر لیتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ ہم پر سلام ہو، تیرے نیک بندوں پر سلام ہو۔ یہاں علماء نے لکھا کہ بات یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے اللہ ہم پر سلام ہو، تیرے نیک بندوں پر سلام ہو، چاہتے تو یہ کہہ دیتے السلام علیہ وعلی عباد اللہ الصالحین، مجھ پر سلام ہو، تیرے نیک بندوں پر سلام ہو۔ نیک بندوں کو الگ کر دیا، اور ہم میں کس کو شامل کیا؟ اپنے ساتھ دوسرا کون ہے جس کو حضور نے شامل کیا؟ تو بزرگوں نے لکھا بات یہ ہے، وہ مقام ایسا تھا کہ جہاں پہ محبوب اور محب کی ملاقات تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رب سے عرض کیا اے اللہ تیرے نیک بندوں پر تو سلام ہے الگ سے، وہ تو ہیں سلامتی کے لائق اور مستحق، لیکن جو میرے گنہگار امتی ہیں میں انہیں اپنے دامن میں لے کے اپنے ساتھ ان پر بھی سلام لے رہا ہوں۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر سلام ہو اور تیرے نیک بندوں پر سلام ہو۔ فرمایا ما کذب الفؤاد ما رأى، دل نے نہیں جھٹلایا جو اس نے دیکھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس تشریف لائے جب معراج سے، جب معراج پہ جا رہے تھے تو مختلف آسمانوں پر مختلف انبیاء سے ملاقات ہوئی۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام ملے، دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تیسرے آسمان پر ملے تو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چوتھے آسمان پر گئے تو حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر پانچویں آسمان پر گئے تو حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چھٹے آسمان پر گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور سے ٹیک لگا کر بیٹھے تھے۔ بیت المعمور کیا ہے؟ بیت المعمور فرشتوں کا قبلہ ہے۔ جو ہمارا خانہ کعبہ ہے اس کے عین اوپر ساتویں آسمان پر فرشتوں کا قبلہ ہے، جس کا فرشتے طواف کرتے رہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بیت المعمور سے ٹیک لگا کر بیٹھے تھے۔ خوش آمدید تمام انبیاء نے ہر آسمان پر خوش آمدید کہا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اے بیٹے خوش آمدید، آئیے تشریف لائیے، پھر آگے چلے گئے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام ملے، اے بھائی خوش آمدید، آگے چلیے، آگے چلتے رہے۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر رب کی بارگاہ میں چلے گئے۔ جب واپس تشریف لائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب ملے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا ملا آپ کو، کوئی تحفہ ملا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں میری امت پہ فرض کی ہیں، یہ تحفہ ملا ہے معراج سے۔ تو
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ میں نے بنی اسرائیل کو دیکھ لیا ہے، میں نے آزما لیا ہے بنی اسرائیل کو، آپ چلے جائیے کم کروا کے آئیے، آپ کی امت 50 نمازیں پڑھ نہیں سکے گی۔ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ آپ چلے جائیے، پوری نہیں پڑھ سکیں گے۔ حضور واپس تشریف لے گئے، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کم کرانے کی عرض کی، رب نے فرمایا 5 کم کر دیں، 45 ہیں۔ واپس تشریف لائے، پھر کہنے لگے کتنی ہوئی؟ فرمایا 45 ہو گئی ہیں۔ کہنے لگے اور کم کرائیے، پھر گئے، پھر 5 کم ہوئیں۔ اس طریقے سے بار بار آنا جانا، 5 کم ہوتی رہیں نمازیں، حتیٰ کہ 5 نمازیں رہ گئیں۔ جب 5 نمازیں ہوئیں تشریف لائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اب کتنی رہ گئیں؟ کہنے لگے صرف 5 نمازیں رہ چکی ہیں۔ کہنے لگے اور بھی کم کرا کے آئیے، 5 بھی نہیں پڑھ سکیں گے، میں نے آزما لیا ہے بنی اسرائیل کو، 5 نمازیں بھی نہیں پڑھ سکیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب مجھے رب کے پاس جاتے ہوئے حیا آتی ہے، اور رب نے یہ فرما کے بھیجا ہے کہ اے حبیب آپ کے امتی پڑھیں گے تو 5 نمازیں، لیکن میں دوں گا انہیں 50 کا ثواب، دوں گا 50 کا ثواب۔ پھر یہ 5 نمازیں فرضی۔ علماء نے لکھا ہے جو بار بار موسیٰ علیہ السلام بھیج رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کم کرانے کے لیے، ایک تو اس میں امت کا خیال تھا، دوسری بات یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تجلی مانگی تھی اللہ تعالیٰ کی، اور پھر پہاڑ اپنی جگہ پہ کھڑا نہیں رہ سکا تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام یہ چاہ رہے تھے کہ بار بار حضور رب کا دیدار کر کے آئیں، اور ان دیکھنے والی آنکھوں کا دیدار پھر میں کروں، رب کو دیکھنے والی آنکھوں کا دیدار پھر میں کروں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور حضور کی وفا نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔